آئیے جنت کی سیر کریں۔ مومن اس دنیا کو کیسے چھوڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مومن کے آخری لمحات کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں: وہ پرہیزگار لوگ کہ جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب فرشتے لینے آتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ اپنے اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملاحظہ ہو۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک جنازے کے ساتھ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا مومن جب آخرت کی طرف جانے والا اور اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایسے فرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کے چہروں پر سورج ہوں، یعنی اس قدر چہرے چمکتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس خوشبو اور سفید لباس ہوتا ہے۔ پھر اس مومن کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں اور وہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کے فرشتے عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضامندی کی طرف چل۔ پھر وہ نکلتی ہے اور بہتی ہے جیسا کہ پانی کا قطرہ مشک میں سے بہہ کر ٹپک پڑتا ہے۔ پھر اس روح کو فوراً فرشتے پکڑ لیتے ہیں۔ پھر جب کوئی فرشتہ اسے پکڑتا ہے تو دوسرا اس کے ہاتھ میں ایک لمحہ بھی نہیں رہنے دیتا کہ اسے پکڑ لیتا ہے۔ وہ اسے ریشمی لباس اور خوشبوؤں میں رکھ لیتے ہیں اور اس روح سے زمین پر پائی جانے والی عمدہ ترین کستوری سے کہیں زیادہ شاندار خوشبو مہکنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اسے لے کر چڑھتے ہیں اور وہ جب بھی آسمانوں میں فرشتوں کے پاک باز گروہ کے قریب سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ تو وہ دنیا میں اس کا جو بہترین نام ہوتا ہے اسے لے کر کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، حتیٰ کہ آسمان دنیا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتے اس روح کے لیے اوپر جانے کی اجازت مانگتے ہیں تو انہیں اجازت دی جاتی ہے، اور پھر ہر دوسرے آسمان کے قریب جو مقرب فرشتے ہوتے ہیں وہ اس روح کے ساتھ چل پڑتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لوٹا دو، کیونکہ میں نے اسی سے ان کو پیدا کیا اور اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسی زمین سے ہی ان کو دوسری مرتبہ اٹھاؤں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ تب قبر میں اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ شخص جو تمہیں بھیجا گیا وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں تیرا علم کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، جنت سے اس کے لیے بستر لگا دو اور جنت سے اسے لباس پہنا دو اور ایک دروازہ اس کے لیے جنت کی طرف کھول دو۔ پھر جنت سے اس کے پاس فرحت و راحت کا سامان اور خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک حسین چہرے والا خوبصورت لباس پہنے اور عمدہ خوشبوئیں لگائے ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے تجھے خوشخبری ہے ان نعمتوں کی جنہوں نے آج مجھے خوش کر دیا ہے، وہ آج کی جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مومن کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ ایسا چہرہ ہے کہ جس سے خیر ہی خیر چھلک رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ تب وہ مومن کہتا ہے میرے رب قیامت قائم کر، قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے اہل اور مال کے پاس جاؤں۔ یہی وہ مومن ہے جس سے اللہ تعالیٰ یوں ہم کلام ہوتے ہیں اے اطمینان بخش روح، اپنے رب کی طرف چل، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، جا میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔